بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکتوب نمبر 45 پارٹ 2۔ روٹیوں پر کائنات کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری صحیح و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، اور نہ اس کی مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں، اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسماں کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی، اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کیا کروں ہی کیا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے، کہ جس کے اندھیریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس خبریں ناپیدا ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکند کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب تک پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں مطمئن متقی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیو اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشات مجھے مغلوب کر لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو، اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا کروں، درآں کہ یہ میرے گرد و